اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ربیع الاول سلسلے کے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج 18 ربیع الاول ہے الحمدللہ، اور ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام کا تسلسل کے سلسلے میں ہم بہو آگے بڑھائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ ان کی محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس محبت کا حق ادا کرنے کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم سے چند مطالبے بھی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی نہ بنیں بلکہ کردار اور عمل کے غازی اور سپاہی بنیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو یا اپنے عمل نہ کیا ہو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظ جگر سیدۃ النساء اور خاتون الجنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 بار عمل اور عمل کی تاکید فرماتے ہیں، اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر صحابہ کرام نے خوب عمل کیا، اور دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کی عمل کی دھاک اور ان کی عملی زندگی نے ہی بٹھا دی تھی۔ جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو پوری دنیا میں ان کی دھاک بیٹھی۔ آج انسان نے اپنی ذہانت اور انتھک محنت سے بہو انجم تسخیر کر لیا، مگر اس کی یہ مادی ترقی غارتگار امن اور سکون بن چکی ہے۔ غارتگار امن اور سکون بن چکی ہے۔ 4 سو آگ ہے، دھوئیں کے بادل ہیں اور جنگ کے شعلے ہیں، اور اولاد ابراہیم کو انہیں صد کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے پاس حقوق انسانی کی تحفظ کے چارٹر بھی موجود ہیں، اصلاحی پروگراموں کے بھی کمی نہیں، اور تعمیر و تحقیق کا منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں امت مسلموں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، یعنی مسلمانوں کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ عالم انسان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے ہم کیا اور کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کردہ نظام کی تعین میں ہم صرف ایک بیان پر اتفاق کرتے ہیں جو کاؤنٹ ڈی ویلیئرز کی نگارشات سے ماخوذ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ہم مشربوں کی فہم و ادراک کے مطابق تھا اور اس ملک میں پائے جانے والے رسوم و رواج اور ان کے ساتھیوں کے جذبات سے ہم آہنگ تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ عام انسانی حالات و نظریات سے بھی ایسی مناسبت اور ہم آہنگی رکھتا تھا کہ جس کے نتیجے میں تمام انسانوں کی نصف سے زیادہ آبادی نے اسے قبول کیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انسانی عقل سے بابرا ہو۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دوسرے انسانوں کی مشکل ہو۔ آپ نے عام انسانوں کی طرح رہ کر عام انسانوں جیسے کام کیے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ اس کی طرف دنیا نے ہم نے ایک مستشر کا یا غیر مسلم کا ایک قول کا حوالہ دیا ہے، اس کا حوالہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تعلیم تبلیغ کی بات کی ہے کہ آپ نے انسان کو بحیثیت انسان سمجھ کر آپ نے جو عمل کیا، اللہ کی تعلیمات کی جو کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور یہ آپ کی معجزہ بھی ہے اور آپ کی حیات مبارکہ طلوع امتیاز ہے کہ جس کی روشنی گلی گلی کوچہ کوچہ زمین و آسمان پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ان کے نام لیواؤں کو ان کی تعلیمات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کوئی ایسی حرکت اجتماعی طور پر یا انسانی طور پر نہیں کرنی چاہیے جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ جو ان کو کام کرنا ہے آپ کی تعلیمات کے سامنے رکھ کر کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی وہ پیغام ہے ربیع الاول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے جس کے بارے پر میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے نبی کی زندگی کو پیروی کرنی چاہیے، حیات بابرکات سے اپنی نسلوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے، خود بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برکات سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق دے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، ہم سب کی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم آپ کے اس مبارکہ کی کما حق و پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔
वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि